پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب گمراہ اللہ کر رہا ہے پھر جس بندے کو گمراہ کیا جائے اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا بالکل آسان جواب ہے، ترجمہ سنیے گا، اندھیروں میں رہ رہ کے وہ گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ ہر وقت اندھیرے میں رہ رہ کے شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ان بابوں کی گندی چھاؤں کا اندھیرا، ایسی چیزوں میں رہ رہ کے وہ کیا ہو گئے اب؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جو نبی علیہ السلام کو تھوڑی بہت شکست ہوئی اس کا سبب وہی تو بنے تھے، یعنی ہوا سب کچھ، یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن اگر وہیں پہ مہلت ختم ہو جاتی پھر وہ ایمان والے بنتے بھلا؟ ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی دفعہ سارے کا سارا آ جائے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا تھا، ایک ہی دفعہ سارے کا سارا آ گیا تھا، تو ان کو چاہیے کہ فوراً سے سارے کا سارا ایک دفعہ آ جائے۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم نے کون سا موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تھا؟ کہتے ہو کہ قرآن پاک پورا نازل ایک ہی دفعہ ہو جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور کہنے لگے، لولا نزل علیہ، کیوں نہیں نازل کی جاتی اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قادر ہے، علی ان ینزل، یہ کہ وہ نازل کرے، آیتن، کوئی نشانی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہیں ہے کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر ان کی قومیں ہیں تم جیسی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی چھوڑی ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بارے میں، ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، پھر ظلمات، اندھیروں میں رہنے کی وجہ سے، من یشاء اللہ یضلل، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس کے اوپر نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی ہیں اس کے رب کی طرف سے؟ یعنی ہم جو کہتے ہیں وہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی دفعہ سارے کا سارا آ جائے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا تھا، ایک ہی دفعہ سارے کا سارا آ گیا تھا، تو ان کو چاہیے کہ فوراً سے سارے کا سارا ایک دفعہ آ جائے۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم نے کون سا موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تھا؟ کہتے ہو کہ قرآن پاک پورا نازل ایک ہی دفعہ ہو جائے، جس طرح کہ دیکھو تو رات نازل ہوئی تھی، تو رات نازل ہوئی ایک دفعہ تم نے مان لیا تھا اس کو؟ اس کو نہیں ماننا، اس کے نازل مکمل ہونے میں تم کیسے مان جاؤ گے؟ بے معنی اندر ہی ہے، اعتراض ضرور کرنا ہے بس، جیسے بھی ہو اعتراض ضرور کرنا۔ جیسے وہ ایک لطیفہ نہیں مشہور ہے، ایک مرد تھا، بڑا اللہ والا تھا، نیک آدمی تھا، لیکن اس کی بیوی اس کو نیک آدمی نہیں مانتی تھی۔ اب کیا ہوا، ایک دن وہ نا اڑتا ہوا آ رہا ہے آسمانوں پہ، نا ہے لطیفہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اس طرح وغیرہ نہ کون اڑے، اڑتا ہوا آ رہا ہے آسمانوں پہ۔ اب جب دیکھا نا بیوی نے، وہ بڑا شاندار بندہ ہے بھائی جو یہ اڑتا ہوا آسمان پہ جا رہا ہے۔ اب جب وہ گھر آیا نا بندہ، کیا کہا، دیکھا آج دیکھا میں نے، جو تو کہتا ولی اللہ ہوں میں بڑی پہنچی سرکار ہوں، آج دیکھا میں نے ولی اللہ آسمانوں پہ بڑا کمال اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ کہتا وہی وہ میں ہی تھا، میں بھی کہہ دیتا بھی ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑا ہوا ہے۔ اس لیے یہ مانیں گے نہیں، ان اعتراض کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے، بھائی مانو نے۔ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک دفعہ کتاب نازل ہو، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تھا، مانیں گے نہیں، صرف اعتراض کرتے ہیں پیارے پیغمبر۔ لیکن اللہ قادر ہے جو یہ مانگتے ہیں دکھا سکنے پہ، مسئلہ نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی ان ینزل آیتوں، اللہ پاک نازل کر دے نشانی،
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن پھر اس کے انجام کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اگر منہ مانگا معجزہ آ گیا پھر نہ مانا تو عذاب فوراً آئے گا۔ منہ مانگا معجزہ آ گیا، منہ مانگے معجزے کو پھر نہیں مانا تو پھر عذاب فوراً عذاب آئے گا۔ پھر تو جب فوراً عذاب آئے گا تو پھر یہ موقع جو ہے، یہ مہلت جو یہ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی نازل ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر وہی نازل ہو گیا تو فوراً سے مارے جاؤ گے، پھر یہ مہلت وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے خلاف جہاد کرنے بھی لیے آئے، لڑائی کرنے کے لیے بھی آئے، نبی علیہ السلام کے مخالف لڑتے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جو نبی علیہ السلام کو تھوڑی بہت شکست ہوئی، اس کا سبب وہی تو بنے تھے۔ یعنی ہوا سب کچھ، یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن اگر وہیں پہ مہلت ختم ہو جاتی پھر وہ ایمان والے بنتے بھلا؟ نہ بنتے۔ ان کو مہلت ملی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ وہ ایمان والے بن گئے اور بہترین کمانڈر بنے، زبردست قسم کے مجاہد بنے۔ مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے جو مہلت دی ہے پھر یہ مہلت ختم ہو جانی ہے، لہٰذا اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جاندار ہیں یا پرندے جو آسمانوں میں اڑتے ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، ان میں بھی تم جیسی ہی قومیں ہیں، تم جیسے ہی وہ ساری قسمیں ہیں ان کی بھی۔ مطلب جس طرح تم کو ہم قیامت کے دن زندہ کریں گے نا، ان پرندوں کو بھی اور جانوروں کو بھی وہاں پہ زندہ کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک جانور جب یہاں پہ جس طرح مثال میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی نا، قیامت کے دن ان کو زندہ کر کے اس کا بدلہ دلا کے پھر ان کو مارا جائے گا۔ ایسے ہی رب العالمین یہاں سمجھا رہے ہیں، جو کافر کہتے تھے ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، جو کچھ معاملہ دنیا میں ہی ہے دوبارہ زندگی کوئی نہیں ہے، بس قیامت کی کوئی نہیں آنی ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف تم ہی نہیں بلکہ ہم تو جانوروں کو بھی زندہ کریں گے۔ تم کیا چیز ہو؟ تو تمہیں نہیں بلکہ کیا کریں گے ہم تو، حالانکہ جانور بہت زیادہ انسانوں سے، ہم جانوروں کو بھی زندہ کریں گے۔ اور وہاں پہ رب العالمین نے فرمایا انصاف کا ایسا معاملہ ہوگا، ایسا معاملہ ہوگا کہ جاندار حالانکہ جو مکلف بھی نہیں ہے، جن کے اوپر احکامات نازل نہیں ہوتے، مکلف بھی نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اگر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس ظلم کا بدلہ وہاں پہ دلا کے پھر آگے چونکہ ان کے اوپر حقوق اللہ نہیں ہوں گے، وہیں پہ ان کو سب کے سب کو دوبارہ مار دیا جائے گا، آگے ان کا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ مطلب یہ ہے سمجھانے کا کہ انسانوں کو نہیں بلکہ اللہ یہ جو بھی جاندار چیز ہے سب کے سب کو اللہ وہاں پہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنے انسان ہیں، اتنے جانور ہیں، کیسے اللہ پاک سب کو دوبارہ زندہ کر لے گا؟ کیسے کر لے گا؟ اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لوح محفوظ میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی ہے، ہر چیز کا مکمل جنا، ہر چیز کے بارے مکمل وہاں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ کو پتہ نہ ہو، ہر چیز کا مکمل علم لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ اللہ کے علم کو کہا جاتا ہے۔ ثم الى ربهم يحشرون، پھر وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، صم وبکم فی الظلمات، اندھیروں میں رہ رہ کے نا، ترجمہ سنیے گا، اندھیروں میں رہ رہ کے وہ گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ ہر وقت اندھیرے میں رہ رہ کے، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ان بابوں کی گندی چھاؤں کا اندھیرا، ایسی چیزوں میں رہ رہ کے وہ کیا ہو گئے، اب گونگے بہرے ہو چکے ہیں، اب ان کو کوئی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ لہٰذا من یشاء اللہ یضلل، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے صراط مستقیم کے اوپر، یعنی جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کے اوپر چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب گمراہ اللہ کر رہا ہے، پھر جس بندے کو گمراہ کیا جائے اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا بالکل آسان جواب ہے یہ گمراہی تک خود پہنچا ہے، پہلے اس نے شک میں مبتلا ہوا ہے، پھر یہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونے کے بعد اس نے لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیے، کبھی کس کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ، پھر جا کے چوتھے نمبر پہ اس کے دل کے اوپر مہر لگتی ہے۔ جب مہر لگ جائے پھر اس کو پھر ہدایت کے اوپر لانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، یعنی خود اس نے یہ مراحل طے کیے
تب جا کے اللہ کی طرف سے مہر آئی ہے، وگرنہ اس میں قصور اللہ کا نہیں ہے، قصور اس کا اپنا ہے، اس کو اللہ گمراہی میں رکھے ہوئے ہے، یہ گمراہی میں رہنے کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اس نے خود یہ مراحل طے کی ہیں، یہ خود چاہتا ہے کہ میں گمراہی میں ہی رہوں، لیکن جو چاہتا ہے کہ میں ہدایت پہ آ جاؤں، اللہ اس کو سیدھے راستے کی طرف بھی لے آتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے یستجیب الذین یسمعون، کہ دھیان سے سنا جائے، انابت سے سنا جائے، اللہ کے ڈر سے سنا جائے، تو انسان کے اندر کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اللہ پاک